نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نعمت دریائے رحمت سروری کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش بنا میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اور رب کا یہ حکم اس کے لیے ہے کہ اللہ اور پچھلے دین کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ اس شخص کے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ جب خود پروردگار عالم اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دے رہا ہے امت مصطفیٰ کو، تو اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیارے نبی سید عالم کی زندگی کو اپنانا ہی زندگی ہے۔ پیارے نبی کی زندگی کو جو نہیں اپنایا وہ زندگی نہیں ہے۔ آئیے، پیارے نبی جو بے مثال نبی ہے، پیغمبروں میں بے مثال پیغمبر، رسولوں میں بے مثال رسول، ایسے بے مثال رسول کی ہم بے مثال بات سنانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو دو ایسی حدیث سنائیں گے، ان دو حدیثوں سے یہ بات صاف ظاہر ہوگی کہ پیارے نبی کی زندگی کو رب نے کیوں اپنانے کے لیے کہا۔ ایک انسان پیارے نبی کی زندگی کو اپنا ماڈل بنا لے، نبی کی زندگی کو اگر اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے تو یقیناً وہ انسان زمانے میں ممتاز ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری و مسلم، امام بخاری و مسلم اس حدیث کو اپنی بخاری اور مسلم کے اندر تحریر فرماتے ہیں، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت امام بخاری و مسلم نے اپنے بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دوہیا گیا، اور حضرت انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی اس میں ملایا گیا، یعنی دودھ میں، یعنی لسی بنائی گئی، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، یعنی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف ابوبکر صدیق تھے، نبی کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے بائیں طرف تھے، اور دہنی طرف یعنی داہنی جانب ایک اعرابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیجئے، یعنی یا رسول اللہ بچا ہوا دودھ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو دیجئے۔ حضور سید عالم نے اعرابی کو دیا، کیونکہ یہ داہنی جانب تھے، اور نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر، دہنا جانب والا مستحق ہے، پھر اس کے بعد جو دہنے ہو دہنے کو مقدم رکھا کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے سسر ہیں،
آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے قریبی ہیں، ہمارے چاہنے والے، ہمارے اوپر مٹنے والے ہیں، بلکہ نبی نے حق والے کو اس کا حق عطا فرمایا۔ اسی بخاری اور مسلم کے اندر امام بخاری اور مسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داہنی جانب سب سے چھوٹے ایک شخص تھے جس کا نام تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس نبی کے چچا زاد بھائی تھے اور بڑے بڑے اصحاب بائیں جانب تھے۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے اگر تم اجازت دو تو بڑوں کو دے دو۔ یعنی نبی نے دودھ نوش فرمایا، پیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اس سے اجازت لیا کہ بچہ اگر تم اجازت دے دو تو میں یہ دودھ تم سے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں میں اس کو دے دوں۔ حضور نے اجازت مانگی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اولش یعنی آپ سے آگ کا بچا ہوا، آپ کا نوش کیا ہوا بابرکت پیالہ میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح کیسے دوں؟ یعنی کہنے کا مطلب تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا جھوٹا، آپ کا پیا ہوا، چھوڑا ہوا، بچا ہوا بابرکت شے جس کا مستحق میں ہوں، یہ اپنا حق میں اپنے دوسرے کو کیوں دے دوں؟ اس لیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ مجھے دیا جائے۔ پیارے نبی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اپنا حق وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تو آقا نعمت دریائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ پیالہ دے دیا، یعنی اپنا بچا ہوا دودھ کا پیالہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے صحیح قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی اس کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے نبی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ حق والے کو حق دینا، اور اگر حق والے سے حق کو منتقل کرنا ہے، حق والے سے دوسرے کو اس کا حق اگر دلانا ہے تو حق والے سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔